طرف یہ جو 27 کی لانگ مارچ ہے، ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے خاص صاحب کی ود فیملی اینڈ لائر جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں تو وہ شاید پٹ آف ہو جائے. یہ کیا ایک ڈیسیجن ہے کہ اگر ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں یا ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ پٹ آف ہو جائے گا؟ تو یہ تمام تحریک ملاقات کے لیے ہے بیسکلی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، دیکھیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اس وقت ہمارے جو پارٹی کے اندر ہمارے جو دوست ہیں اور پاکستانی بالعموم وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک پر اس وقت جو جبر کا نظام ہے، جھوٹ کا نظام ہے، جس طرح الیکشنوں کو بار بار لوٹا جا رہا ہے، معیشت آپ کی بدحال ہے، کسان بدحال ہے، مزدور بدحال ہے، ہمیں اب پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی بحالی کے لیے تحریک چلانی ہے. یہ چلنی ہے، ہمیں اٹھنا ہے، اپنی آواز بلند کرنی ہے، لیکن یہ کوئی متشدد تحریک نہیں ہے. ہم نے آئین کے تحت جو ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنے کا، ہمارے بڑوں نے پاکستان اسی طرح حاصل کیا، ہم اسی حق کو مانگتے ہیں. بات کرنے کا حق، تقریر کرنے کا حق، کھڑے ہونے کا حق، اکٹھے بیٹھنے کا حق. تو کیسے یہ حقوق آپ ہم سے چھینیں گے؟ اگر آپ چھینتے ہیں تو میں کہتا ہوں پورے پاکستان کو اپنا یہ حق مانگنا ہے، ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے پہ. یہ کسی ایک شہر ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں پاکستانی قوم کو شامل ہونا ہوگا. نہیں شامل ہوتی تو یہ جبر چلتا رہے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم ایک دن اس جبر کو اٹھا پھینکے گی. 2 کوئک کویسچنز. پہلے جب بھی ڈیلے ہوتا تھا آپ بھی کہتے تھے کہ دیکھیں یہ فیصلے خان صاحب نے چھوڑے ہوئے ہیں، محمود اچکزئی صاحب پہ، علامہ ناصر عباس صاحب پہ. پھر جب یہ بڑے فیصلے ہوئے پشاور میں، وہ اس جلسے میں تھے بھی نہیں. انفیکٹ تحریک تحفظ آئین کا کوئی بھی لیڈر نہیں تھا. آپ لوگوں نے اتنے بڑے فیصلے لے لیے. اب پی ٹی آئی سارے یہ بڑے فیصلے آن اٹس اون کر رہی ہے یا ابھی بھی آپ تابع ہیں کہ جو ڈیسائیڈ الٹیمیٹلی کریں گے محمود اچکزئی آپ اس کے پابند ہیں؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ نہیں، دیکھیں، وہ پہلے بھی آن بورڈ تھے، اب بھی آن بورڈ ہیں. کل بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی، دیگر ہمارے پارٹی کے جو عہدیداران ہیں، میں بھی موجود تھا. اس سے پہلے بھی اس حوالے سے اچکزئی صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی اور لوگوں کی بھی گفتگو ہوئی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ نہیں. آن بورڈ ہونا اور لیڈ کرنا 2 ڈفرنٹ تھنگز. ہمیں تاثر یہ تھا کہ وہ ڈیسیژنز لیں گے اور آپ لوگ فالو کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں اب آن بورڈ ہیں، دیٹ از اے ڈفرنٹ ارینجمنٹ. دیکھیں، لیڈ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی ایک دن جو ہے کون سامنے کھڑا ہوا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن اوور آل جو ہماری اسٹریٹجی ہے، جو ہمارا ویژن ہے، اس میں ہم سب اکٹھے ہیں. ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب سے بھی کوئی بیک ڈور روابط ہوئے ہیں محمود اچکزئی صاحب کے. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے مل کے چلنے کی کوئی پاسبلٹی ہے آپ کی؟ دیکھیں، کسی ایشو پہ جہاں ہمارا نقطۂ نظر اور ان کا نقطۂ نظر ایک ہو، وہاں تو بات ہو سکتی ہے نا. ہم اس حوالے سے اگر آواز بلند کرتے ہیں یا سڑک پہ آتے ہیں، وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو آئیں. لیکن اس کو میں کوئی باضابطہ اتحاد نہیں کہوں گا، لیکن ایشو بائی ایشو گفتگو جو ہے وہ ممکن ہے. لیکن یہ اچکزئی صاحب بھی اس کا فیصلہ کریں گے، علامہ ناصر اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری جب بھی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، جس طرح آپ نے 1 پوائنٹ ایجنڈا کی بات کی، وہ بھی 2 پوائنٹ ایجنڈا کی بات ہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سے لکھت پڑھت نہیں کرتے، زبانی بات ہوتی ہے لیکن ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتے تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو کہ ایک چیز میں بائنڈ ہو جائیں. کیوں نہیں کرتے آپ لکھت پڑھت؟ اگر آپ اگری کرتے ہیں چیزیں مل کے کرنے کی تو لکھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، لکھت پڑھت کس چیز کی کرنی ہے؟ وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ قدم ہیں، کچھ سٹیپس ہیں، وہ لینی پڑیں گی. ان کو بھی لینی پڑیں گی، ہمیں بھی لینی پڑیں گی. لیکن پھر بات یہی ہے کہ کون سے وہ اصول ہیں جن پر ہم متفق ہیں، کون سے وہ اہداف ہیں جن پر ہم متفق ہیں. لیکن یہ بالکل ممکن ہے، مجھے یہ بالکل ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں، پورے ملک میں اس وقت اضطراب ہے. پورے ملک کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام مصنوعی ہے. یہ 2 جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جڑیں نہیں رکھتی. پاکستان کے عوام میں ان کو وہ کچھ دے دیا گیا ہے جس کا کسی بھی جمہوری عمل میں ان کو استحقاق نہیں تھا. لہٰذا اگر اس چیز کا شعور ان جماعتوں میں پیدا ہوتا ہے، باقی ملک میں تو ہے، تو اچھی بات ہے. ورنہ مجھے آپ کو نظر صرف فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کچھ کام کرنے پہ آ رہا ہے کہ آپ کو فضل الرحمان صاحب اینڈ پیپلز پارٹی بوتھ دونوں کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ مل کے ہو سکتا ہے کام کریں؟ دیکھیں، سیاست میں ہر چیز ممکن ہے. اٹس دی آرٹ آف دی پاسبل. تو ہم دیکھیں گے کہاں ہمارے جو اہداف ہیں وہ ملتے ہیں، کہاں اصولی موقف ہمارا ایک ہے، تو وہاں پہ بات ہو سکتی ہے، اکٹھے چل بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ
اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب نے کرنا ہے۔ لاسٹ کویشچن، 27 سپٹمبر کم واٹ میں یہ آپ کا اٹل فیصلہ آپ نے آنا ہے، بھلے اس سے پہلے ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں اور ساری جو چیزیں قید تنہائی ختم ہو جائے، ملاقاتیں شروع ہو جائیں، تب بھی 27 کو آپ آئیں گے کہ اگر قید تنہائی ختم ہو جاتی ہے اور ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر 27 سپٹمبر کال آف ہو جائے گا؟ دیکھیں اس وقت ہمارا یہی ارادہ اور فیصلہ ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں کہ اس دوران کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا جس سے اس ملک سے جبر ختم ہو جائے، جھوٹ ختم ہو جائے، عدالتوں پہ جو حملہ ہے وہ ختم ہو جائے، آئینی نظام بحال ہو جائے، بلکہ ارادے تو بہت خوفناک نظر آتے ہیں۔ جو بات ہو رہی ہے صوبوں کے حوالے سے، جو بات ہو رہی ہے پورے نظام کو بدلنے کے حوالے سے، وہ تو ایک دوسری سمت ایک روش نظر آتی ہے۔ لیکن اس تمام معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم شامل بھی ہیں، اصولی موقف ہم اپنائیں گے، ہم ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم بالکل یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں کریں، لیکن وہ کسی اصول کے تابع ہو، وہ جمہوریت کے تابع ہو، صوبوں پہ اور پاکستان صوبوں کے آپ بنیادی خلاف ڈھانچے ہیں؟ کو وہ کمزور یہ نہ جو کریں۔ ڈائلاگ ہو رہا ہے نئے صوبوں کی پاسبلٹی، آپ اس کے خلاف ہیں کہ اس پہ اوپن ہے آپ اس پہ ڈائلاگ پہ؟ دیکھیں ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے استحقاق نہیں رکھتی کسی بڑی تبدیلی کا۔ آئینی تبدیلی قوم کا ضمیر ہوا کرتی ہے، ضمیر کی آواز ہوا کرتی ہے، تو یہ ایک مصنوعی نظام ہے، اس میں جو بھی آپ تبدیلی کریں گے وہ مصنوعی ہوگی، وہ عوام پر مسلط کرنے والی بات ہے۔ لیکن اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی حقیقی ہم نے تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے آپ کو عمران خان صاحب کو مکالمے میں شامل کرنا ہوگا، ان کی رضامندی لینی ہوگی، پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے طریقے ہیں، لیکن اگر یہ بات کرنا چاہیں ان اصولوں پر تو یہ بات ممکن ہے۔ لاسٹ 5 سیکنڈز، کوئی انڈیکیشن آپ کو آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا پیپل دیٹ میٹر وہ انٹرسٹڈ ہیں آپ سے بات کرنے میں یا اوپن ٹو ڈائلاگ ہیں؟ کوئی انڈیکیشن آئی ہے آپ کو ابھی تک؟ ابھی تک نہیں، بٹ آئی تھنک دیز آر ارلی ڈیز۔ ان کو عقل اگر ہو، ہوش کے ناخن لیں تو بالکل ان کو اصولی جو معاملات ہیں ان پر بات کرنی چاہیے، لیکن ہم کوئی اس کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمیں جو کرنا ہے، جو ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں سیاسی فرض ہے، اس کو ہم ضرور ادا کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔